صحابہ کرام کی سب سے بڑی خوبیوں میں سے خوبی یہ تھی کہ وہ سوالات پوچھتے تھے، اور سوالات بھی ایسے ویسے نہیں، سب سے ٹاپ سوال حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بہت ساری حدیثیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الاعمال افضل، نیکیوں میں سب سے بہترین افضل ترین نیکی کون سی ہے؟ دیکھیں سوال دیکھیے آپ، سبحان اللہ۔ اس میں میں ایک سائیکالوجی آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ہماری طلب، ہماری حرص جو ہے اعلیٰ، بلند اور جو ہے بہترین، جو دنیا اور آخرت میں کام آنے والے ہوں، ایسے سوالات پوچھیں ہم۔ یہ ایک سائیکالوجی ہونا چاہیے ہماری دنیا۔ دیکھیے سوالات دو طرح کے ہو سکتے ہیں، ایک تو عام ہے جو ضرورت کیا پوچھ سکتے ہیں، مسئلہ نہیں، لیکن ایک مومن ہونے کے ناطے ہماری ایک ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اعلیٰ سوال پوچھیں۔ ای الاعمال، دیکھو ایسا بھی پوچھا جا سکتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول نیکی بتا دیجیے آپ، ایسا نہیں پوچھیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا اعمال میں سے سب سے افضل ترین عمل کون سا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر مختلف جوابات دیے۔ کبھی کہا اللہ پر ایمان لانا، کبھی کہا اللہ کے راستے میں جو ہے لڑائی کرنا، کبھی کہا حج کرنا، کبھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا، کبھی اللہ کے رسول نے فرمایا کھانا کھلانا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی سوال کے الگ جواب دیے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ پوچھنے والا جو پوچھ رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محسوس کیا، اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رہنمائی فرمائی اور ان کی تربیت فرمائی۔ تو یہ عام جو ہے تربیتی نقطہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ دلوں میں جو سوال پوچھنے کا حص رکھتے دین کے بارے میں، سب سے ٹاپ سوال پوچھیں جو دنیا میں بھی کام آئے، آخرت میں بھی کام آئے۔ تو یہ 5 منٹ کی جو ہے 2-3 منٹ کی آپ کی موٹیویشن بات تھی۔ اب یہاں سے سوالات کا جو ہے سلسلہ آپ شروع کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتا اللہ تعالیٰ بولنے والا مجھے، سننے والا تمام کو نیک توفیق عنایت فرمائے۔ جی جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ عافیت کا مطلب کیا ہے اور عافیت کی دعا کب کب مانگنا چاہیے؟ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے تقریباً سمجھے آپ ایک کتاب ہی اس موضوع پہ لکھ دیا۔ عافیت کے معنی کیا ہیں؟ دراصل عافیت کے معنی صحت، عافیت کے معنی راحت، عافیت کے معنی امن، عافیت کے معنی قیامت کے دن جہنم کی آگ سے جے بچانا۔ اس طریقے سے ایک وسیع معنی رکھنے والا ایک کلمہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع دعاؤں میں یہ دعا ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اسی دعا پر کافی لمبی شرح کی آپ کو۔ تو موٹی بات کیا ہے اس حدیث سے، اس لفظ سے جو سیکھنے والی بات کیا ہے؟ عافیت ہماری زندگی سے تعلق رکھنے والی وہ دعا ہے کہ جس کو ہم کبھی بھی بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ پریشان ہیں، ہمیں عافیت چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ ہم مصیبت میں ہیں، ہمیں عافیت چاہیے۔ ہم بیمار ہیں، ہمیں عافیت چاہیے۔ ہم کسی دلدل میں پھنس گئے ہیں، ہمیں عافیت چاہیے۔ کوئی آنے والا خطرہ اور مصیبت ہے، ہمیں عافیت چاہیے۔ تو مومن کبھی بھی یاد رکھیں، آپ عافیت سے جو ہے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث شاہد غالباً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جن دعاؤں کا اہتمام کرتے، جن دعاؤں کو مانگا کرتے تھے، یہی دعا ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ تو لہٰذا اس کا کوئی خاص وقت نہیں ہے، یہ 24 آورس یہ دعا مانگ سکتے ہیں، بلکہ مانگتے رہنا چاہیے۔ پتہ نہیں کب کوئی مصیبت آ جائے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس دعا کے ذریعے سے بچا لے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام۔ شیخ، طہارت کے متعلق ایک سوال ہے۔ جی جیسے آج عام ہو گیا ہے کہ لوگوں کو مطلب خدشہ رہتا ہے کہ پیشاب کے خطرے نکل گئے یا ایسا کچھ جو ہے، اس کی وجہ سے وہ لوگ جو ہے روزہ نہیں رہ رہے، کیونکہ ہمارا ایسا مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے جو ہے طہارت نہیں رہتی، نماز بھی نہیں پڑھتے اور روزہ بھی جو ہے نہیں رکھ رہے۔ تو اس کے متعلق یا وہم ہے یا پھر حقیقت؟ جی، طہارت کے مسئلے میں واقعی شیطان جو لوگوں کو گمراہ کر کے رکھا۔ ایک آٹو والے سے میری ملاقات ہوئی، نماز وقت ہو گیا تھا، میں نے کہا بھائی چلو نماز کو چلو۔ اس نے کہا
میں جو ہے پاک نے طہارت نہیں بولا، کیا مسلمان نہیں کہ پوچھا میں، مسلمان تو ہے، پھر طہارت نے کیا مطلب ہے آپ کا؟ کہا کہ پیشاب کے چھینٹے جو کپڑے میں گر جاتے ہیں، بھائی آپ دھو لیجئے، پاکی حاصل کیجیے، نماز پڑھیے، آپ کو شریعت میں کون منع کیا؟ نہیں 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 نہیں، وہ مانا ہی نہیں میری بات آخر۔ تو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اکثر لوگ جو ہے اس مسئلے میں گمراہی کے شکار ہیں۔ گمراہی کیا ہے؟ گمراہی یہ ہے کہ جب پیشاب کے چھینٹے اگر جسم پہ لگ جائیں یا کپڑے پہ لگ جائیں یا بیماری کی وجہ سے لگ جائیں یا کسی اور عذر کی وجہ سے لگ جائیں، دونوں صورتوں میں پاکی حاصل کرنے کا بہت آسان طریقہ ہے۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ جہاں جہاں آپ کو لگا کہ جو پیشاب کے چھینٹے گرے ہیں وہاں آپ جو ہے پانی ڈال دیں، آپ وہاں کی پاکی اور طہارت حاصل کریں، آپ پاک ہو گئے۔ اس کے لیے نماز چھوڑ دینا، اس کے لیے روزہ نہ رکھنا، یہ کتنا بڑا جو فتنہ ہے، کتنی بڑی دین سے دوری ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی وجہ سے کسی کو جو ایک بیماری ہے، میرے یہاں پیشاب کے خطرے نکلنے کا ایک بیماری ہوتی ہے رگوں کی کمزوری کی وجہ سے، یا عمر، اگر کسی کی عمر بڑی ہو گئی، 60 سال 70 سال اگر بڑی عمر ہو گئی تو رگاں جو ہے رگ کے اندر جو کمزوری آ جاتی ہے تو پیشاب کے چھینٹے گرنے کے، اس کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے سلیسل باول، پیشاب کے قطرے گرنے کی بیماری، ٹھیک ہے نا۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ وہ آپ جب آپ وضو کریں گے پاکی حاصل کر کے، طہارت حاصل کر کے، مثلا پیشاب چھینٹے وغیرہ جہاں بھی ہیں آپ پوچھ کے دھو کے آپ وضو کر لی، وضو کرنے کے بعد اگر پیشاب کے چھینٹے گر بھی جائیں آپ کی طہارت نہیں ٹوٹے گی، آپ اسی حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے۔ تو لہٰذا یہ صاف ستھرا سیدھا سادہ مسئلہ ہے، اس کو گمبھیر بنانے کی ضرورت نہیں۔ طہارت نہ ہونے کے بہانے جو ہے نماز کو چھوڑ دینا، روزہ کو چھوڑ دینا، یہ جو دین سے دوری کی علامت ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے اور توبہ کیجیے اور ان کو سمجھائیے جو اس کام میں مبتلا ہے کہ ایسا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ جی سب کو صحیح علم اور صحیح عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ سب کی عنایت فرمائے۔ جی جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام۔ تو میں ایک بار سنا تھا کہ 3 بار جہنم سے پناہ مانگنے سے جہنم حرام ہو جاتی ہے اپنے اوپر، 3 بار پناہ مانگنے سے جہنم حرام ہو جاتی ہے اپنے اوپر۔ سب سے پہلی بات کیا ہے، جہنم سے بچنے کے لیے کچھ شرطیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ موحد رہنا، موحد رہنا، توحید والا رہنا، جہنم سے اگر بچنا ہو۔ اللہ شرک کرنے والا مگر آپ جو ہے جہنم سے بچ نہیں سکتا، جہنم میں جانے والا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا اللہ تعالیٰ جنت کو حرام قرار دیا، تو جہنم میں جانے والا سیدھا سیدھا، ٹھیک ہے نا۔ تو جہنم سے بچنا چاہتے ہیں مگر تو توحید رہنا۔ اس کے علاوہ دعا بھی ایک ذریعہ ہے جہنم سے بچنے کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی موقعوں پر جہنم سے بچنے والی دعا پڑھتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا سب سے جامع دعاؤں میں سے ایک دعا ہے جس میں دنیا کی کامیابی، آخرت کی کامیابی اور جہنم کی حفاظت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اسی طریقے سے صبح شام کی دعاؤں میں یہ دعا بھی شامل ہے، اللہم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت بھی مانگا کرتے تھے، جہنم بھی مانگا کرتے تھے۔ اب رہی بات آپ نے جو بات کہی کہ اگر کوئی آدمی 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگا جہنم اس پہ حرام ہو جاتی ہے، ایسی کوئی حدیث تو نہیں ہے، ایسی کوئی حدیث تو نہیں ہے، ثابت حدیث نہیں ہے کہ 3 مرتبہ مانگنے جہنم حرام ہو جاتی ہے۔ جسے بتایا نا اس کی شروط ہیں، اور یاد رکھے جہنم سے بچنا ہو یا جنت میں جانا ہو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوگی، اسی لیے اللہ تعالیٰ کی جس سے مہربانی مانگی، آپ اللہ تعالیٰ سے مہربانی مانگی۔ جی جزاکم اللہ خیر۔ 7 مرتبہ وہی واجب ہوتے شروط کے ساتھ ہے نا۔ ہاں وہی اللہ، جو آدمی یہ دعا پڑھتا رہے گا اور جنت کا حقدار بنے گا۔ اللہم انی اسألک الجنہ اسی دعا کے تعلق سے آیا جی۔ دوسری روایت میں وہ بھی ہے، اللہم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار۔ جی تو اس میں مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، توحید نہیں کر رہے ہیں، کچھ بھی کام نہیں کر رہے ہیں، خالی دعا پڑھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے اس کا مطلب۔ ہاں جی، کنڈیشن کے ساتھ یہ دعا کرنا۔ اللہ اس کے بعد میں نا جنت سے بچنا، جنت میں جانا ہو، جہنم سے بچنا ہو، یہ اللہ کی توفیق ہے، یہ
اللہ کی توفیق ہے تو جنت میں جائے گا، جہنم سے بچے گا۔ جی السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ کیا دعا تقدیر کو بدلتی ہے؟ دعا تقدیر کو بدلتی ہے جس معنی میں ہم سمجھتے ہیں ویسا معنی نہیں، میں دعا کرا تقدیر بدل گئی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز جو پیش آنے والی اللہ کا علم ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ لکھ دیا، اسی کو بولتے تقدیر۔ آپ اللہ تعالیٰ یہ بھی لکھ دیا، سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ دعا کریں گے اس فلاں موقع پر فلاں حالات میں، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ آپ کی دعا کی وجہ سے، سمجھ رہے ہیں آپ، وہ جو چیز تھی اللہ تعالیٰ بدلے۔ جیسا آج کل جو پروگرامنگ کیا جاتا ہے، جو لوگ سافٹ ویئر ہیں آپ لوگ جانتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ مثال طور پر جو موبائل کا ریچارج لے جائیں، آپ موبائل کا ریچارج لے لیں، آپ پیسے ختم ہو گئے، آپ 200 روپے ڈالیں گے تو آپ کا جو چالو ہو جائے گا، یہ پروگرام لکھ کے رکھ دیا کمپنی والا نے۔ تو ویسے ہی اللہ کا علم ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے دعائیں تقدیر کو بدلتی جو بتاتے ہیں آپ، دعا توفیق کی علامت یاد رکھیے آپ۔ دعا کیا ہے؟ یہ توفیق کی علامت ہے، ہر آدمی دعا نہیں کر سکتا، تو دعا دینا، دعا کی توفیق دینا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس توفیق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے، جو اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا پہلے ہی تھا، اللہ تعالیٰ اس کے حساب سے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس چیز کو جو ہے بدل بھی سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اللہ مالک الملوک ہے، تمام اختیارات کا جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لہٰذا جو ہے یہ مطلب اس کا یہ نہیں کہ آپ دعا نہ کریں، ایسے بھی نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دعا کر لی آپ، میری تقدیر نہیں بدلی، ایسا بھی جو ہے آپ سمجھنے کی ضرورت نہیں۔ دعا کرنا، دعا کو قبول کرنا، یہ اللہ کے ہاتھ میں۔ تو اس میں تھوڑا جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے ڈیپلی، تو آپ کو اس سوال کا جو سمجھ جو ہے انشاءاللہ آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ السلام علیکم شیخ، وعلیکم السلام۔ بولنا یہ تھا قضا نمازوں کے ذریعے انسان اگر موت واقع ہو گئی تو اس کی بھرپائی کیسے ہوگی قیامت؟ قضا نماز کی، قضا نماز۔ چلیے آپ کو جو ہے قضا نماز کا مسئلہ معلوم ہو گیا کہ آپ کی بہت ساری نمازیں کسی بھی وجہ سے چھوٹ گئی، مطلب آپ نماز نہیں پڑھتے تھے، اللہ کی توفیق نہیں تھی، آپ بہت دور تھے مسجد سے، نماز سے۔ اب قضا نماز کی بھرپائی کیسے ہوگی؟ سب سے پہلے توبہ کرنا، توبہ استغفار سے پچھلے تمام گناہ اللہ معاف کر دیتا، تمام گناہ معاف ہو جاتے پچھلے، اگر آپ سچی توبہ کریں۔ آپ توبہ کیجئے، قضا نماز دہرانے کی ضرورت نہیں، ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھیں آپ نفل نمازوں کا اہتمام کریں، نفل نمازوں کا اہتمام کریں، سنت نمازوں کا اہتمام کریں۔ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے فرض نمازوں کو تولا جائے گا، میزان میں رکھا جائے گا۔ جب فرض نمازوں میں کمی آ گئی، اللہ تعالیٰ نفل نمازوں کے ذریعے سے بھرپائی کرے گا۔ لہٰذا آپ سب سے پہلے اگر کسی کی نماز چھوٹ گئی ہے تو اصل آپ جنہوں بھی نماز چھوڑ دیا، جان بوجھ کے چھوڑا، سستی سے چھوڑا، انہوں نے کفر والا کام کیا۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو کوئی سمجھ رہے آپ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے، انہوں نے کفر والا کام کیا، کفر والا کام کیا۔ اب کفر سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ توبہ کرنا، ایمان کی تجدید کرنا۔ ایمان کی تجدید کرنے کے بعد نماز نہیں چھوڑنا، اب نماز پڑھنا شروع کر دیا، آپ ان نفل نمازوں کا اہتمام کیجیے، اللہ سے اچھی امید رکھیے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس توبہ کے ذریعے سے اور ان نفل نمازوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نماز کا جو حساب و کتاب کا معاملہ ہے ہم پر آسان فرمائے گا۔ جی اچھی امید رکھیے اللہ تعالیٰ سے، جی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہے اللہ چاہا تو معاف کرے گا۔ میرے آپ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، ما دون ذلک میں نماز کی قضا بھی شامل ہے، ما دون ذلک شرک کے علاوہ نماز کی قضا بھی شامل ہے، اس میں نماز چھوڑ دیا آپ کسی وجہ سے، غلطی سے، بھول کر، جان بوجھ کر، انجان میں، جو بھی وجہ، اللہ چاہا تو وہ معاف کر سکتا ہے۔ اس لیے توبہ کیجئے، استغفار کیجئے اور نفل نمازوں کے اہتمام کیجئے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جو ہے اس کی بھرپائی ہو جائے گی۔ جزاکم اللہ خیر۔ جی میت کو قسم دینے والے پہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سنت کے ہیں آپ، واجب کے حکم میں نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من غسل میتا فلیغتسل، جو آدمی میت کو غسل دے چاہیے کہ وہ غسل کر لے۔ تو یہ امر کا صیغہ رہنے کی وجہ سے علماء نے کہا کہ بہتر ہے کہ وہ غسل کر لے۔ جی اسی طریقے سے جو میت کو اٹھائے وہ وضو کر لے بھی بات آئی، تو یہ استحباب کے لیے۔ جی
اب واجب غسل کے معنی وہ واجب غسل کی طرح نہیں ہے نا جی، ویسا نہیں کہ اس کے بغیر جو ہے اس کی نماز نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ اچھا نبی نے کہا کہ غسل کیا ہو سکتا ہے کہ جو ہے سمجھ رہے ہیں آپ جسم میں گندگی وغیرہ جو ہے جو لگ گئی ہو انسان کو معلوم نہ پڑے، بہتر ہے کہ پاکی اور صفائی حاصل کر لے، یہ مقصد ہے اس کا۔ جی جی عمر رسیدہ ایک مریض ہے جو عمر رسیدہ ہے 80 کے ابو ہیں، اب وہ جو ہے پیپر بندے ہوئے ہیں ان کو، تو اسی میں وہ جو ہے تو کیا وہ اس میں جو ہے تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں اسی حالت میں؟ کیونکہ جب ان کو معلوم ہوتا ہے فریکوینٹلی چیز کرتے ہیں، لیکن اسی دوران جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ تیمم کر کے اسی حالت میں اگر پاکی کی حالت میں میرے یہاں پیمپر پہنا گیا مثال کے طور پر، ایسی صورت میں اگر جو نماز پڑھ لے سکتے، پاکی کی حالت میں ہونا شرط۔ وضو کرنے کے بعد اگر استنجا ہو جائے جیسا کہ میں نے بتایا بیماری کی وجہ سے، وہ اس کے حکم میں آ جائیں گے، لیکن جب نماز شروع نماز کا وقت ہو گیا نا تو پاکی حاصل کر سکتے تو پاکی حاصل کر لیں، ایک بار پاکی حاصل کریں، ظہر اثر دونوں جمع بھی کر سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ رہے ہیں استحاضہ کے مسئلے میں، سلسل بول کے مسئلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ کے بعد ظہر اثر پڑ لے۔ ہاں جی، ظہر کے وقت میں طریقہ ہے، ظہر کو تھوڑی تاخیر کر لے، عصر کو تھوڑا مقدم کر لے، پاکی حاصل کر لے، دونوں نماز ایک ہی وقت میں پڑھ لیں، تو 10 منٹ 15 منٹ کے وقفے میں، تو طہارت تو حاصل ہو جائے گی۔ جی، طہارت حاصل کر کے نماز پڑھنا لازم ہے، وہی ظہر اثر جو وقت بتایا میں آپ کو، ظہر اثر کے حساب سے کر لیں، مغرب عشاء ایک ساتھ پڑھ لیں۔ جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم استحاضے کے لیے بھی یہی بیان فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر عورتوں کو ایسی کوئی بیماری آ گئی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی حکم دیا، تو وہی حکم ہے طہارت کا۔ یہ مسئلہ اگر کسی کوئی مرض ہے، اگر کسی وجہ سے جب نماز پڑھنا ہو اس سے پہلے طہارت حاصل کر لے، نماز شروع کر لے۔ نماز کے دوران مثال کے طور پر نماز کے دوران اگر یہ طہارت ٹوٹ بھی جائے کوئی مسئلہ نہیں، وہ نماز پڑھ لے اسی حالت میں، جی اسی حالت میں نماز پڑھ لے۔ ہاں جی، اللہ عالم بالصواب، ہذا مائن۔ جی اور کچھ؟ عورت ہے تو اس کو روزے کی رخصت ہے، اس کے بعد میں وہ دور کرے گی یا پھر یہ حاملہ عورت اگر جو ہے روزہ چھوڑ دے کسی وجہ سے تو اس کو بعد میں کیا کرے گی، ہے نا؟ تو اس میں علماء کرام کے 2-3 جو ہے فتوے آئے ہیں۔ اس میں ایک فتویٰ کیا ہے کہ حاملہ عورت جو ہے ولادت کے بعد پھر دودھ پلانے کا مسئلہ آئے گا رضاعت کا، تو رضاعت میں بھی وہ کیا کر سکتی ہے، روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ تو بعض علماء نے کہا کہ بہت لمبا وقت ہے، تو ایسی صورت میں 2-3 سال کے جو روزے چھوڑ گئے اسی سال کیا کریں، فدیہ ادا کر دیں، کیونکہ قضا اگر مشکل ہو، عورت قضا نہیں کر سکتی یا نہیں کر پا رہی ہے، تو ان 2 سال 1 سال جو مسئلہ ہے ان کا اس پیریڈ کے دوران وہ کیا کرے، فدیہ ادا کر دے، جیسا کہ ابن ماجہ کے حدیث ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ امین الرحمن مدنی صاحب کا جو ہے اس مسئلے میں جو ہے فتویٰ آیا، آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا پمفلیٹ کے اندر اس مسئلے کو دیکھ سکتے ہیں آپ۔ فدیہ دے دے بولنا، ان کے وارثین دینا ہے، ان کے وارثین روزہ رکھ دیں، اگر ان کے وارثین اگر روزہ رکھ سکتے ہیں تو روزہ رکھ لیں ان کے وارثین، اگر روزہ نہیں رکھ سکتے، مثال کہ بہت چھوٹے بچے ہیں نہیں رکھ سکتے روزہ وغیرہ کوئی بھی، تو پھر یہ ادا کر دیں ان کی طرف سے، کیونکہ ماں باپ پر جو بھی قرض ہوگا وہ جو ہے ماں باپ کے انتقال کے بعد اس کی ادائیگی ان کے بچوں پر آئے گی، یہ لازم ہے۔ روزہ ہے، پیسہ ہے، روزہ اللہ کا قرض ہے، ہمارے یہاں پیسہ لوگوں کا قرض ہے، تو لہٰذا اس کی ادائیگی کون کریں گے، اس کے وارثین کریں گے۔ جی ڈیورنگ پریگنینسی میں جانے کا ساتھ اگر پریگنینٹ ہے ڈاکٹر سے ایڈوائز کرے کہ آپ روزے نہیں رکھ سکتے، آپ کو یہ تھوڑا مسئلہ ہے، تو پھر وہ جو روزے قضا ہو گئے اس کا فدیہ دینا ضروری دے سکتے ہیں یا پھر رہنا؟ وہی تو بتایا نا آپ کو، وہ ڈیورنگ جو پریگنینسی کے دوران جو روزے چھوٹ گئے، پھر ولادت ہے، ولادت کے بعد رضاعت ہے، دودھ پلانے کے مسائل ہیں،
کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو پورا پیریڈ ہے نا میرا 2 ایئرس سے 3 ایئرس تک جا سکتا ہے، آپ کو 2 ایئرس سے 3 ایئرس تک بھی جا سکتا ہے حالات کے تحت. تو ایسی صورت میں 3 سال کے روزے قضا نہیں کر پائے گی، نہیں کر سکتی کسی وجہ سے. ایسی صورت میں عورت یہ فدیہ دے دے. یہ بعض علماء نے اس کا فتویٰ دیا ہے، اللہ عالم. جی السلام علیکم رحمۃ وعلیکم اللہ. السلام. شیخ زکوٰۃ کے تعلق سے سوال ہے. جی اس کا تھوڑا آپ ایک ایگزامپل سے تھوڑا جواب دیجئے کہ کسی کی سیلری اگر ایک 75,000 ہے تو ان کو جو ہے ان کی سیلری پہ زکوٰۃ اور دوسری چیزیں نہیں، صرف سیلری کے اوپر ان کی زکوٰۃ کا کیا معاملہ رہے گا، کس حساب سے وہ سیلری نکالیں گے؟ ابو 75,000 کی میں بات کر رہا ہوں جس کی سیلری ہے اس حساب سے. سیلری پہ زکوٰۃ نہیں ہے نا. سیلری مثال 75,000 ہے مثال کے طور پر، تو آپ کے سیونگ پر زکوٰۃ ہے. خالی سیلری آ رہی ہے، اخراجات ہیں نا، آپ کے اخراجات ہیں، گھر کا کرایہ ہے، فلاں ہے، جو بھی ہے، یہ سب جو نکل جانے کے بعد جو سیونگ پہ زکوٰۃ ہے، سیلری پہ زکوٰۃ نہیں ہے. اوور آل آپ کی سیونگ کیا ہے، اور اس یہ سیونگ پر 1 ایئر گزرا نہیں گزرا، ٹھیک ہے، 1 ایئر تک وہ سیونگ آپ کے پاس ہے. مثال طور پر مثال بتا رہا ہوں، 5 لاکھ 8 لاکھ روپے آپ کے بینک میں تھے، آپ کے پاس تھے. وہ ڈورنگ دا ایئر کم ہوتا گیا، بڑھتا گیا سیونگ آپ کی، لیکن 1 سال اوریج مثال طور پر 6 لاکھ سے لے کر 10 لاکھ تک آپ کا آتا جاتا رہا، روٹیشن ہوتا رہا آپ کا، لیکن اوریج 6 سے 7 لاکھ روپے آپ کے پاس تھے پورا سال بھر میں. یہ 3 لاکھ جو تھا بعد میں اس میں نہیں ہوا تھا 1 سال، لیکن اوور آل تو اسی 7 لاکھ کے حساب سے آپ زکوٰۃ نکالیں. سیونگ پر زکوٰۃ ہے. جو ہے جی نہیں ہوتا کیونکہ چاندی کا جو ہے آج جتنی کرنسی ہمارے پاس ہے میرے آپ وہ کرنسی ہے نا چاندی کے حساب سے نہیں چلتے. ہمارے انڈین کرنسی ہو یا ورلڈ کے ڈالر ہو کوئی بھی ہو، وہ سونے کے مقابلے میں چلتے. اللہ کے رسول کے زمانے میں سونا اور چاندی کی قیمت میں زیادہ فرق نہیں تھا. آج جو ہے بہت ڈفرنس آ گیا سونا اور چاندی کی قیمت میں. چاندی کے حساب سے 40,000 42,000 روپے میں زکوٰۃ فرض ہو جائے گا چاندی کے حساب سے، جبکہ آپ کو سونے کے حساب سے اگر کرنا ہے تقریباً 5.5 لاکھ روپے چاہیے آپ کو. تو 40,000 کہاں ہے، 5.5 لاکھ کہاں ہے؟ تو یہ بہت ڈفرینٹ، تقریباً 10x بڑھ گیا سونا اور چاندی کے درمیان. اگر آپ دیکھیں آپ 11x کا فرق ہے، 11x کا. 1 روپے اگر چاندی ہے تو سونے کے مطلب 11 روپے کا فرق آ رہا. اتنا لمبا جو ہے ڈیوریشن ہو گیا. لہٰذا موجودہ کرنسی انڈین جتنے بھی کرنسیز ہیں سمجھ رہے ہیں آپ، وہ جو ہے سونے کے مقابلے میں ہے، لہٰذا سونے کا اعتبار کریں. ہاں اگر آپ چاندی آپ کے پاس ہے، اگر آپ کے پاس چاندی 600 گرام چاندی اگر آپ کے پاس ہے، کم سے کم بتا رہا ہوں آپ کو، اس پہ زکوٰۃ فرض ہو گیا. چاندی ہو تو چاندی پہ فرض ہے. جی السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. میرا نام عمران ہے. جی سوال یہ ہے کہ جو ہے نا فلسطین کے تعلق سے، کس کے تعلق سے؟ فلسطین کے تعلق سے، فلسطین میں جو بھی جنگ چل رہا، ہاں جی قیامت سے پہلے جو ہے نا ایک بیان سنا تھا میں اسرار احمد صاحب کا. قیامت سے پہلے جو ہے نا ایک ایسی جنگ ہوئیں گی جو ہے نا اس میں گوشت کے لتھڑے اکڑ کے گریں گے، بلکہ ایسی بات سنا تھا میں. تو آج جو فلسطین میں جو منظر ہو رہا، حالانکہ جو ہے نا سمٹمز جو ہے نا وہی دکھ رہے ہیں، تو کیا وہی جنگ ہے؟ سمجھ ایسے لے کے چلیے نا، قیامت آنے والی لے کر چلے ایسا ہی. ہمارا کام کیا، ان کے لیے دعا کرنا اور یہ بہترین اسٹریٹجی بنانا. ہم کیا مدد کر سکتے ہیں ان کے لیے دعا کے ذریعے سے، یا جو ہے اگر ہیلپ پیسوں کے ذریعے سے، کپڑوں کے ذریعے سے، اناج کے ذریعے سے، جو بھی ہیلپ ہو سکتا ہے ہماری طرف سے ہم اس کو اپروچ کریں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ الگ دکان کھولیں یا جو ہے غلط جو ہے اس میں جائیں، کیونکہ ہم مجبور ہیں. میرے آپ ہم بہت دور بھی ہیں، وہاں سے بہت قریب بھی نہیں. ہم الگ جو ملک میں ہیں، وہ لوگ الگ ملک میں، لیکن مسلمان ایک کمیونٹی ہوتی پوری دنیا میں کہیں بھی رہیے. کم سے کم محبت کرنا ان مسلمانوں سے، ان کے لیے دعائیں کرنا، ان کو بھلائی پہنچانے کے لیے جو آپ کر سکتے اپنے حساب سے. فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی آپ کی طاقت اللہ سے ڈرنے کی اس حساب سے آپ کام کرنا. جی اللہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. قیامت کے دیکھو، قیامت کی جو علامتیں ہیں نا 2 طرح کے ہیں. یہ ایک چھوٹی چھوٹی علامتیں جو ہم دیکھ رہے ہیں آج کل، اس کے بعد بڑی علامتیں قیامت کے قریب آئیں گی. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا، دجال کا آنا،
سمجھ آپ سورج کا جو ہے مغرب سے نکلنا، یہ سب بڑی علامتیں، صغار جو چھوٹی چھوٹی علامتیں ہیں نا، وہ تو ہر زمانے میں ہم کو آتی رہتی. ہمیں یہ ہمیشہ سمجھنا چاہیے ہم جو ہے موت کے قریب ہیں، قیامت کے قریب ہیں، آخرت کے قریب ہیں، ہم اس کی تیاری کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ جو ہے ان مسلمانوں کی مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ جو بھی مظلوم مسلمان ہیں دنیا کے اندر، جو ظالم لوگ جو ہے ظلم و زیادتی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. یہ سب جو ہے آزمائشیں پچھلی قوموں کے اندر بھی آتی رہی، سمجھ رہے آپ، پچھلی قوموں کے اندر بھی جو اللہ کا عذاب آیا، مصیبتیں آئی، پریشانی آئی. ہم ایمان والے ہیں، چھوٹے دل نہیں ہونا، سمجھ رہے آپ، ہمارا ایمان اور مضبوط ہونا، یہی ان جو ہے واقعات اور جو ہے حادثات کا فائدہ ہے. جی جزاکم اللہ خیر. وعلیکم السلام. ایک صاحب ہیں جو کہ روزہ نماز سے بہت کافی محروم ہیں اور رمضان میں بھی روزے نہیں رہتے، ان کا گزر بسر کچھ صاحب خیر حضرات دیتے چل جاتا ہے، تو اب انہوں کس طرح سے فدیہ دے جبکہ انہوں خود جو ہے فدیے کے روزہ کیوں نہیں رکھ رہے ہیں؟ بنا عذر، کوئی عذر نہیں ہے، مگر سب سے پہلے تم کو توبہ کرنا چاہیے نا، سب سے پہلے ایمان کی تجدید کرنا، سب سے پہلے توبہ کرنا ہے. ان کو فدیہ تو بہت جو ہے بات کی بات ہے. اللہ پر ایمان نہیں، اللہ تعالیٰ کے 5 بنیادی ارکان بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر ان کو یقین نہیں، اس پر عمل نہیں ہے. فدیہ جو ہے 50 60 200 300 جو بھی بنے گا، سمجھ رہے ہیں آپ، وہ تو شارٹ کٹ والا معاملہ ہے. فدیہ دینے سے تھوڑی جو ان کے روزے کی قضا ہو جائے گی، تو بہت بڑا گناہ ہے یہ تو. ہاں اللہ سے دعا کیجیے. کبھی ہوتا ہے ایسے کچھ لوگ رہتے ہیں، اب ہم کیا کرنا، ان کے لیے دعائیں کرنا. کبھی بھی یاد رکھیے، آپ کوئی بھی گنہ گار ہے، غلطی کر رہے ہیں، وہ سب سے زیادہ ہماری شفقت کا، ہماری دعاؤں کا ضرورت مند ہوتا ہے. یاد رکھیں آپ ان کو شفقت کریں، آپ ان کو دور نہ کریں. آپ وہ نمازی بے نمازی ہے، میرے آپ میں نہیں رہوں گا، نہیں اٹھوں گا، ایسا نہیں کرنا. آپ یہ سوچیں، سمجھ رہے ہیں آپ، میں کیسے اس کو قریب کروں، کیسے اس کے دل میں جو ہے سمجھ جو مجھے سختی آ گئی اس کو نرم کروں، کیسے میں اس کو جو ہے نمازی بناؤں، ایسا سوچنا چاہیے. اکثر ہمارے پاس ایک عجیب سائیکالوجی ہے لوگوں کی. سائیکالوجی کیا ہے، جو بھی اگر گنہ گار ہے، میرے یہاں جو ہے نافرمان ہے، ہم اور دور ہو جاتے ہیں، اس کو اور دور کر دیتے اس کو، اور وہ ضدی بن جاتا. بعض مرتبہ کبھی تانا نہیں مارنا. آپ بے نمازی بول کر آپ تانا نہیں مارنا، آپ بولو نماز کو چلیے، آپ بولو نماز کو چلیے. آپ حکمت اپنائیے، سمجھائیے ان کو، 1 سے 10 بار سمجھائیے. سمجھ رہے آپ، کوئی بہانے سے لے کر آئیے، کوئی بہانے سے لے کر آئیے ان کو نماز کے لیے. ایک بار ان کے دل میں اللہ تعالیٰ راستہ کھول دیا ہدایت کا، سبحان اللہ. اس سے بڑھ کر جو ہے اللہ کے رسول نے کہا نا، اگر تمہارے ذریعے سے ایک آدمی ہدایت پر آ گیا، ایک آدمی، وہ نماز کی ہدایت ہو، روزے کی ہدایت ہو، ایمان کی ہدایت ہو، اچھے اخلاق کی ہدایت ہو، حلال کمائی کی ہدایت ہو، ایک آدمی اگر تمہاری وجہ سے میرا ہدایت پر آ گیا، اس کا انعام کیا ہے معلوم؟ 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. بولے 100 سرخ اونٹ اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سرخ مانے لال، لال اونٹ، لال اونٹ ہے نا اس زمانے کے اندر، سمجھا BMW کا سمجھ جائے اس زمانے کے حساب سے سب سے لاسٹ ٹاپ، جس کے پاس ایک اگر جو لال اونٹ اگر ہے، سمجھو اس زمانے کا مالدار ہے اس زمانے کے حساب سے. اللہ کے سے بولے 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. بولے آپ یہ کام کون کر رہے ہیں؟ آج کل نہیں کر رہے ہم لوگ. یہ اصل کام کرنے کا ہے، ہم کو سیکھنے کا، کیسے بے نمازی کو نمازی بنائیں، کیسے جو مسجد سے دور ہیں ان کو مسجد سے جو قریب کریں، جو قرآن پڑھنے سے دور ہیں. یہی چلتے پھرتے کرنے والا کام ہے. آپ اس کے لیے کوئی بڑا عالم ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. آپ چلتے پھرتے محبت سے، مسکراہٹ کے ساتھ، اور آپ اچھے اخلاق سے، اچھی باتوں سے ترغیب دلا کر آپ مسجد کے ساتھ جوڑنے والا کام کریں نا، آپ اتنی خوشی ملے گی. یقین رکھیے آپ اب دن بھر 8 گھنٹے کام کریں، پورا پسینہ ٹپکا، 2000 روپے ملے، 1000 روپے ملے، آپ اس کے بجائے 10 منٹ کسی کو سمجھائے، چلیے نماز کو چلیے، آپ میرے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھ لیجیے، پھر بات کریں. مثال طور پر بات کریں گے ہم بعد میں. وہ آیا نماز کو، آپ کو خوشی ہوگی، بھائی میں بولنے سے نماز کو آ گیا ماشاءاللہ. وہ 2000 روپے کمانے سے زیادہ اس میں اللہ تعالیٰ خوشی رکھا ہے، راحت رکھا ہے، اس کے لیے زندگی رکھا. تو اب چلتے پھرتے یہی کام کرنا ہم کو انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. آپ اگر ہیں، آپ ان کو محنت کیجیے، ان کو مسجد تک لے کر آئیے، ان کو سمجھائیے، ان کے لیے دعائیں کیجیے. اللہ تعالیٰ دلوں کو کھولنے والا ہے. جزاکم اللہ خیر.
السلام شیخ. علیہ السلام. ابھی آپ بتائے تھے جیسا کہ اگر ماں باپ روزہ نہیں رہ سکتے تو بچوں کو رہنا اس کا وہ کرنا پڑتا. جی. تو اب جیسے والد صاحب انتقال کر گئے تو اس مسئلے میں ابھی اگر بیٹا رہنا چاہ رہا تو کیا کرے؟ روزہ بتا رہے ہیں, روزہ رکھنا ہاں, ہے. کیونکہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. ان پر اگر روزہ باقی تھا اگر جی تو رمضان کے بعد شوال میں ذی-القعدہ پورا سال ہے آپ کے پاس, جی ان کے روزے قضا کر لیں آپ اگر آپ کر سکتے ہو تو. اچھا جی چلیے ابھی جزاک اللہ خیر. جی. چلیے آخری سوال ہے. ہاں وطر کی نماز میں جی اردو میں دعا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے نماز عربی زبان میں سکھائی گئی تو دعا جو بھی کرنا ہے آپ کو نماز میں وہ عربی زبان ہی میں کرنا ہے, آپ کو اردو میں نہیں کر سکتے آپ. وطر کی نماز ہو, سجدے میں ہو, رکوع میں ہو, قیام میں ہو, تشہد میں ہو, آپ کہیں بھی ہو, آپ اردو میں نہیں کر سکتے, عربی زبان میں کرنا. اور بہتر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں بتائیں اس کو یاد کریں, اس کو جو ہے انشاءاللہ جو سیکھیں آپ لوگ. کوئی بھی نماز عربی میں, نماز سنت ہو, نفل ہو, وطر ہو, یہاں مستحب کوئی اور نماز ہو, کسی میں بھی آپ نہیں کر سکتے, عربی میں کرنا. جی کیونکہ اللہ کے رسول کے زمانے میں فارسی بولنے والے تھے, رومی بولنے والے تھے, عبرانی زبان بولنے والے تھے, اور بھی ادر حبشی زبان بولنے والے لوگ صحابہ کرام تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے عربی زبان ہی میں سکھایا. تو یہ نماز توفیقی ہے, یہ اس میں ہم عقل نہیں لگا سکتے. نماز ویسا ہی پڑھنا ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز عربی زبان میں تھی. آپ جو دعائیں مانگنا چاہ رہے ہیں عربی میں یاد کر لیں, مانگیں انشاءاللہ. چلیے جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہ و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.